بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواتین و حضرات، میں ہوں بلال کتب اور پروگرام آسمان اور بھی ہیں. آج ہمارا کیونکہ الوداعی پروگرام ہے تو آج جو میرے مہمان ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب، آج آپ سے ایک ہی ادباً سوال ہے کہ امت مسلمہ اور بنی اسرائیل کا جو مستقبل ہے یہ بھی فرمائیے اور کچھ خوشخبری بھی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آج ہمارا یہ کنکلوڈنگ سیشن ہے اور یہ کافی لمبی ہماری گفتگو چلی ہے، اب آج ہمارے پاس وقت کی کنسٹرینٹ ہے تو مجھے بہت مختصر رہنا پڑے گا. آج کے ہمارے اس چنک کے لیے بہت حد تک دار و مدار پروفیسیز پر ہے. درست. تینوں مذاہب پر پروفیسیز. جوڈائزم، اس میں بہت سے انبیاء کی، دانیال نبی، حزقیل نبی، عیسائی نبی، ان کی پیشن گوئیاں ہیں تفصیلی تورات کے اندر. صحیح. پھر جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں جان کے ریولیشنز ہے، یہ آخری چیپٹر ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا، ریولیشنز آف جان، مکاشفات یوحنا، یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں میں سے تھے. صحیح. پھر احادیث کے اندر کتابیں ہیں، کتاب الملاحم، کتاب اشراط الساعہ، قیامت سے قبل کے حالات، بڑی جنگوں کے حالات. ان سب کا حاصل کیا ہے؟ صحیح. آپ نے چونکہ آخر میں لفظ استعمال کیا خوشخبری، سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو قرآن مجید سے تو آپ صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ نکالیں گے، حدیث میں واضح ہے. قیامت سے قبل کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا ماشاءاللہ، اور خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو کر رہے گا. اللہ اکبر. دس از دی ڈیسٹنی آف مین کائنڈ. اللہ اکبر. اب اس کا ایک طرف تو قرآن مجید میں صغرا کبرا ہے. صحیح. 3 دفعہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے. بے شک. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. 5 دفعہ فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا. ان میں بہت اہم آیت سورہ سبا کی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اب اس صغرا اور کبرا کو پریمیسز کو جوڑ لیجئے. حضور کی بعثت کا مقصد پورا تبھی ہوگا جب کل روئے ارضی پر، کل عالم انسانی پر اللہ کا دین حق غالب ہو جائے. بے شک. اور اس کی خبر دی ہے واضح طور پر حضور نے متعدد احادیث میں، جن میں صرف میں ایک سناؤں گا. یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے مسلم شریف میں کہ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا. فرأیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے مشرق کے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا. سن رکھو میری امت کی حکومت اس تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. اللہ اکبر. یہ تو ہے فائنل ڈراپ سین جو ہونا ہے اس نوع انسانی کا. البتہ اس سے پہلے 3 سلسلے جنگوں کے آنے، ملاحم، بہت بڑی بڑی جنگیں. میں پہلا سلسلہ جو ہے جس کو اب کہا جا رہا ہے، چاہے آپ اسے 3rd ورلڈ وار کہہ لیں، جس کی ٹوائنبی نے خبر دی تھی کہ اب جو 21ویں صدی کی جنگ ہوگی بڑی، وہ کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی. یہ ٹوائنبی کا قول ہے 1950 کا. صحیح. اچھا، اس طریقے سے حضور کی احادیث کے اندر بھی اس کی خبر موجود ہے. آرمگڈون کے نام سے یہ بائبل کی پروفیسی میں ہے. صحیح. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو تورات کی وہ جو ہے یہ آپ فائنل کروسیڈ سمجھ لیجئے جس کی تیاری ہو چکی ہے. چنانچہ میں آپ کو شہادت کے طور پر کہ وہ جو ان کے گھر کی گواہی کہ جو پروٹیسٹنٹ امریکنز کا سب سے بڑا رسالہ ہے دی فلاڈیلفیا ٹرمپٹ، اس نے اپنے ایشو میں جو 9/11 سے 1 مہینے پہلے کہا ہے، ستمبر یہ 2001 سے پہلے، اگست 2001 کا، کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کروسیڈ تو بس پرانی بات ہے، اب ختم ہو چکی. یہ بات غلط ہے. اس وقت تو فائنل کروسیڈ کے لیے تیاری ہو رہی ہے جو تمام کروسیڈ سے بڑھ کر خونی ہوگی. یہ 9/11 سے 1 مہینے پہلے، 1 مہینے پہلے اگست کے پرچے کے اندر وہ یہ ظاہر جولائی میں لکھا ہوگا تو اگست میں چھپا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لے لیں جلدی سے تاکہ اس بات کو مکمل کریں. خواتین حضرات ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس حاضر ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ وہ کروسیڈ جو کہ 11ویں صدی سے شروع ہوئی اور 13ویں صدی تک چلتی رہیں، یہ کروسیڈز ابھی ختم نہیں ہوئیں، بلکہ ان کا جو کلائمیکس ہے وہ ہمارے اس دور میں. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی بات؟ بالکل ایسے ہی. اصل میں جو فائنل کروسیڈ جس کا میں نے آپ سے عرض کیا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے 2002 سے ود دی انویژن آف افغانستان. صحیح. جیسے وہ کروسیڈ بھی کوئی 2-4 سال کی بات نہیں تھی، تو یہ بھی اس میں وقت لگے گا، 25-30 برس لگیں گے. صحیح. اس کروسیڈ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دی گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا. صحیح. اور عالم عرب پر وہ تباہی آئے گی، اتنے لوگ قتل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا ظہور ہے کہ جو امت جو اللہ کے دین کی حامل اور امین بنائی گئی ہو، وہ بجائے اپنے عمل کے اس کی گواہی دینے کے اگر اس کی کوئی مس ریپرزینٹ کرے تو سب سے بڑی مجرم ہو. آج ہمارے ہاں عرب مسلمان اس کا جو ہے سب سے بڑا مصداق ہے. ان پر اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہوا کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی انہوں نے اس کتاب کو اپنا امام نہیں بنایا. تو پہلے مرحلے میں یہ ہوگا. البتہ اس کروسیڈ کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہٹ لسٹ پر پاکستان بھی ہو، اس لیے کہ کروسیڈ کے فائنل فیز شروع کرنے سے پہلے ان کو دیکھ لینا ہے کہ پاکستان کے ایٹمک دانت جو ٹوٹ جائے، ورنہ اس کے بغیر ان کے لیے معاملہ مشکل ہو جائے گا. صحیح. اس کے بعد اس میں سیکنڈ فیز آئے گا. اس فیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محمد بن عبداللہ پھر ظاہر ہوں گے. یہ حضرت مہدی ہیں، ان کا اپنا نام محمد ہوگا، عبداللہ کے بیٹے ہوں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کے بیٹے حسن کی اولاد میں سے. ان کے ذریعے سے اسلام جو ہے عرب میں پھر ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی. یہ ظہور ہوگا یا پیدا ہوں گے؟ دونوں پیدا ہوں گے. اصل میں یہ اہل تشیع کے نزدیک تو وہ چھپے ہوئے ہیں، امام جو ہے غائب ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے. ہمارے نزدیک وہ مجددین امت میں سے ایک ہوں گے، جیسے ہوتے رہے ہیں ایسے وہ ہوں گے. بہرحال میں نے کہا وہ منظر پر ان کا ظہور ہوگا. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے پانسا پلٹے گا اور پھر وہ عرب میں حکومت قائم کرنے کے بعد جیسے پھر عرب نکلے تھے، یہ دوبارہ پھر یہ سارے ممالک جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا چکے ہوں گے گریٹر اسرائیل کی وجہ سے، یہ ایک ایک کر کے واپس لیں گے. یہاں تک کہ ترکی جا چکا ہوگا تو استنبول بھی جا چکا ہوگا، اس کو بھی واپس لیں گے. یہ سیکنڈ فیز ہے. لیکن ان دونوں فیز میں ادھر سے صرف عیسائی آئیں گے، یہودی نہیں آئیں گے. جیسے فرسٹ گلف وار میں بھی یہودیوں کو بٹھائے رکھا، اسرائیل کو کہا تم بیٹھے رہو. اسی طریقے سے اب اس کے بعد جو ہے عراق پر حملہ کیا ہے، اسرائیل کو آگے نہیں آنے دیا گیا، وہ تو بیٹھے رہیں گے پیچھے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال عیسائیوں کا معاملہ ہوگا، جس کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ 80 علم لے کر عیسائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج کے ساتھ. صحیح. اچھا، یہ سیکنڈ فیز جو ہے اس میں جب مسلمان ریکور کر لیں گے تو پھر اچانک جو ہے یہودیوں کے اندر ابال آئے گا اور ایک شخص کھڑا ہو جائے گا ان میں سے کہ میں ہوں مسیحا، جو مسایہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے. اور یہ ہوگا اینٹی کرائسٹ. اس کو جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں وہ بھی اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ المسیح الدجال ہوگا، جھوٹا مسیح. اس لیے اصل مسیح تو آ گئے تھے، ان پر تو انہوں نے یہودیوں نے اور رومنز جو بھی ہوا اس وقت انہیں سولی چڑھایا گیا جو ہمارے نزدیک نہیں چڑھایا گیا. لیکن بہرحال اس کو چھوڑتے ہوئے تو وہ چونکہ سیٹ ویکنٹ ہے، ویٹ ابھی تک کر رہے ہیں یہودی اپنے مسیح کی، وہ کہے گا میں مسیح ہوں. اس مرحلے پر تیسرا مرحلہ جنگوں کا شروع ہوگا اور اس میں آغاز ہوگا حضرت مسیح کے نزول سے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی واپسی، عیسیٰ ابن مریم. کیونکہ مسلمان بھی پلٹ کر آ جائیں گے، شام میں جمع ہو جائیں گے اور وہیں پر جو ہے آخری جنگ کی تیاری ہو رہی ہوگی یہودیوں کے ساتھ. اور اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ سامنے پہنچا ہوا ہوگا دمشق کے دروازے تک. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی مینارے پر اتریں گے اور اس کے بعد وہ جب آئیں گے حضرت مہدی جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے تیاری ہو چکی ہوگی، آگے بڑھ رہے ہوں گے، معلوم ہوگا عیسیٰ آ گئے تو وہ پیچھے ہٹیں گے کہ عیسیٰ آگے آئیے امامت کرائیے. وہ کہیں گے نہیں، امامکم منکم، تمہارا امام تم بھی میں سے. یہ مسلم بخاری کی روایات، یہ وہ نہیں ہے. مہدی کے بارے میں روایات جو ہے مسلم اور بخاری کی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے یہ تو مسلم اور بخاری کے احادیث. تو یہ گویا کہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اب کسی نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. محمد کے امتی، محمد کے ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے بعد یہ فائنل فیز ہے ان جنگوں کا، یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، انہیلیشن. اور وہ کیوں ہوگا؟ یہ قانون خداوندی پرانا ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا اور اس قوم کی اکثریت نے اس کا انکار کر دیا، وہ قوم برباد کر دی گئی. قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب،
وہ شہر جن میں حضرت لوط بھیجے گئے، آل فرعون، یہ قانون جو ہے قانون خداوندی، یہ یہودیوں کے بارے میں ابھی روکا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور انہیں مہلت دے دی گئی، اور ایک مہلت یہ بھی دی گئی